آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ فلاں بندے کو نظر لگ گئی ہے۔ جی کیسے لگ گئی ہے؟ جی فلاں بندے نے اس کو نظر ماری ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نظر نہ تو لگنے والی چیز ہے اور نہ ہی مارنے والی چیز ہے، کیونکہ یہ تو ایک دیکھنے کا طریقہ ہے، دیکھنے کا عمل ہے۔ اس کو بصارت کہتے ہیں، اس کو آئی سائٹ کہتے ہیں۔ یہ لگتی کس طرح ہے؟ لگنے کے لیے تو کسی چیز کا میٹیریل ہونا ضروری ہے، یعنی مادہ ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ نظر تو ایک دکھائی دینے کا عمل ہے، یہ کوئی میٹیریل چیز یا مادی چیز نہیں ہے کہ یہ لگ جاتی ہے۔ جیسے پتھر کسی کو مارا جائے تو ایک مارنے والا ہوتا ہے اور ایک جس کو مارا جائے اس کو پتھر لگ جاتا ہے، تو یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک بصارت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ دیکھنے والے کا انداز پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر دیکھنے والا کسی دوسرے کو غصے سے دیکھ رہا ہے، نفرت سے دیکھ رہا ہے اور اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ غصے والے ہیں، نفرت والے ہیں، تو پھر جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے دماغ پر ایسے اثرات ضرور ہوتے ہیں کہ وہ خوف میں آ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی ایک طاقت ہے یا اس کا ایک اپنا جو ہے رد عمل ہے کہ وہ اس گھور گھور کر دیکھے جانے کے انداز کو کس طرح محسوس کرتا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے آدمی کو محبت سے دیکھ رہا ہے، پیار سے دیکھ رہا ہے، ہمدردی سے دیکھ رہا ہے، تو جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے دو انداز ہیں، محبت بھرا انداز بھی ہے، نفرت بھرا انداز بھی ہے، غصے والا انداز بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ نظر کو مارا جاتا ہے اور یہ لگ جاتی ہے، یہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ یہ نظر تو آپ جدید دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نظر آئی سائٹ ہے، بصارت ہے، اور اس سے چیزوں کو دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اس سے کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، سوائے اتنا کہ آپ کے فیس امپریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھی ایک جو ہے غیر مرئی چیز ہے۔ نظر آپ اس کو کہتے ہیں غیر مرئی، یعنی جس کی کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے، یہ مادی چیز نہیں ہے۔ ہاں فیس امپریشن جو ہے آپ کا، وہ جو دیکھنے والا ہے، آپ کو دیکھنے والا ہے، اگر آپ کسی کو اچھے انداز سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا فیس امپریشن اس کے دماغ پر اچھے اثرات چھوڑتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو غصے بھرے انداز میں، نفرت بھری نگاہوں سے، حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو جس کو دیکھ رہے ہیں اس کے دماغ پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہیپناٹزم کا بھی طریقہ ہے، آپ ہیپناٹائز کسی کو کر سکتے ہیں، یعنی ہیپناٹزم آج ایک نفسیات کی ایک شاخ ہے، نفسیات کی سائیکالوجی کی ایک شاخ ہے کہ آپ کسی کو اپنی نظروں سے کس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ تو نظروں سے متاثر کرنے کے لیے آپ کو آپ کے چہرے کے جو اثرات ہیں، چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بدلنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں نظر کا قصور نہیں ہے، نظر تو ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ نظر کے لیے آپ جانتے ہیں کہ تین چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو آپ کی وہ دیکھنے والی آنکھ ضروری ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرا جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور تیسرا اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظر صرف اتنا ہے۔ ہاں اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں جی نظر کمزور ہو گئی ہے کسی کی نظر تیز ہے، قریب نظری ہے یا بعید نظری ہے، یا نظر کا دھوکہ بھی ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ ہے، یا دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے یا واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، یا ہم بعض دفعہ ایسے ہے کہ گرمیوں کے موسم میں اگر سڑک پر سفر کر رہے ہوں تو آپ کو دور سڑک پر پانی دکھائی دیتا ہے، یہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت میں وہ چیز جو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پانی ہوتا نہیں ہے، یہ اصل میں یہ روشنی کی ریفلیکشن ہوتی ہے، روشنی کا انعکاس ہوتا ہے جو مختلف زاویوں سے منعکس ہو رہی ہوتی ہے سڑک سے ٹکرا کر۔ تو یہ نظر کا عمل ہے، اور اس طرح نظر کسی چیز پر جو ہے کسی چیز کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔
حالانکہ نظر خود بخود کسی چیز کو آپ یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، تو نظر کیسے لگ جاتی ہے؟ نظر تو آپ کی محتاج ہے آنکھ کے لیے، اور آنکھ اگر نہیں ہے تو کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتی، اور آنکھ ہے اور اگر کوئی چیز دیکھنے والی نہیں ہے تو پھر اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ نظر سے کسی کو آپ نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ اتنی حد تک تو ضرور ہے کہ آپ اس کو چہرے کے تاثرات سے اس کے ذہن پر کچھ اثرات یا نقوش چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بغیر اسباب کے آپ کسی کو دیکھ کر نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کی بیماری ٹھیک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی صحت مند آدمی کو بیمار کر سکتے ہیں، نہ کسی زندہ کو مار سکتے ہیں اپنی نظروں سے، اور نہ کسی مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ کسی مکان کو گرا سکتے ہیں اپنی نظر مار کر، اور نہ کسی گرے ہوئے مکان کو جو ہے آپ اپنی نظر اچھی نظر سے اٹھا سکتے ہیں، نہ کسی کے جانور کو آپ نظر مار کر جو ہے وہ گرا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، بیمار کر سکتے ہیں، اور نہ کسی مرے ہوئے جانور کو یا بیمار جانور کو آپ صحت مند کر کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ نظر تو ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ یہ اس کے حوالے سے، اسلامی حوالے سے جو کنسیپٹ ہیں نظر کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ نظر کا کوئی قصور نہیں ہے، نظر تو ایک دیکھنے کا عمل ہے، اور جبکہ اگر آپ کسی کو نفع یا نقصان کچھ حد تک پہنچا سکتے ہیں تو اپنے فیس امپریشن سے، چہرے کے تاثرات سے پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ اگر آپ بولتے ہیں، آپ کے بولنے کے اندر بھی کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں یا کچھ بولنے کے انداز ہو سکتے ہیں جس سے اگلے بندے کے اوپر کچھ اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ زبان بند کر کے صرف دیکھ کر ہی کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو وہ ہیپناٹزم ہے، وہ صرف ڈر یا خوف ہے جو آپ کے چہرے سے اگلے بندے تک منتقل ہوتا ہے۔ اس میں نظر کا کوئی کمال نہیں ہے، نظر صرف دیکھنے کی چیز ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔